پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی سوئی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں سے فوج واپس چھاؤنیوں میں چلی جائے گی۔ اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما میر حاصل بزنجو صاحب، آغاز حقوق بلوچستان پیکج بھی ظاہر ہے اس کا بھی اعلان ہوا، 1 سال ہو گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہے، رکاوٹیں ہیں کہاں پہ؟ ایک چیز جو بہت واضح، جس دن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک اسپیچ دی تھی، جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا جب انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا تھا، تو اس کے اسپیچ کے بعد جو دوسرا جو اسپیچ تھا وہ یا تیسرا وہ میرا ہی تھا، تو ہم نے اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ بھئی کچھ بنیادی چیزیں جو آپ نے اعلان کیے ہیں ان کو جب تک آپ امپلیمنٹیشن پہ نہیں لے جائیں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بلکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیں 3 معاملات ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کو برج کرنا شروع ہو جائے گا، وہ تو پہلے یہ ہے کہ آپ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو آپ ٹرائل کرنا شروع کر دیں، ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں۔ اگر کوئی سزا یافتہ مجرم ہوتا ہے آپ اس کو سزا دیں، جو کسی چیز میں انوالو نہیں ہے، اس کے خلاف ثبوت نہیں ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ جی آپ نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ ہم بکٹی کے حوالے سے وہ کمیشن بٹائیں گے اور 2-3 مہینے میں ہم اس کیس کو ری اوپن کریں گے، اور جو اس کے جو ذمہ داران ہیں ہم ان کو نامنیٹ کریں گے۔ تیسری بات جو ہم نے اس وقت کی تھی وہ یہ تھی کہ جو مرغاب میں جو 3 نوجوان مارے گئے ان کو آپ نے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ الزام آ رہا ہے کہ جی اس کو انٹیلیجنس اداروں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو ایک کمٹمنٹ تھی ان کی کہ ہم یہ کریں گے۔ مگر دیکھیں اس میں ایک بار بھائی چیزیں ریورس ہو گئیں، چیزیں آگے نہیں بڑھی۔ مثلا اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وزیر اعظم کو اس اعلان کے بعد اگر آج آپ پورے کیلکولیشن میں چلے جائیں، پہلے تو خالی لوگ غائب ہو رہے تھے، اس سپیچ کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں کو اسپیشلی یوتھ کو جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ تھے یا کالجز کے اسٹوڈنٹ تھے ان کو مار کے ان کی لاشیں جو ہے پھینکنا شروع ہو گئی۔ اس سے جو ہے ایک اور زیادہ ناراضگی میں اضافہ ہوا بجائے کہ وہ ناراضگی کم ہوتا۔ پھر آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے جو دوسرے کمٹمنٹس تھے ان میں سے بھی بہت زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ مثلا جو آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرگنائزیشنز تھے، چاہے وہ وابڈا تھا، چاہے وہ آپ کی دوسرے سوئی سادرن تھا، سوئی نادرن تھا، ان میں ایک طے کیا گیا تھا کہ جی یہاں پہ تقریباً 5000 آسامیاں جو ہے ان نوجوانوں کو دیے جائیں گے جو یونیورسٹیز کالجز سے فارغ التحصیل ہے۔ مگر ان میں ایک دیلے کا کام نہیں ہوا، ایک آدمی بھی پراپرلی بھرتی نہیں ہوا۔ صرف انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جو ٹیمپریری ٹیچرز کے پوسٹ خالی تھے، جو آلریڈی بلوچستان گورنمنٹ کے پوسٹ ہیں، ان کو فل کیا، انہوں نے ان کو لوگوں کو نوکریاں دی، اور یہ کہہ کے کہ جی ہم 2 سال تک ان کی کیا دیں گے، جو تنخواہیں دیں گے، اس کے بعد یہ بلوچستان گورنمنٹ کے ذمہ ہوں گے۔ تو جبکہ اس وقت آلریڈی آپ کا 5.3% جو ہے جابز کا ڈیو ہے آن دا فیڈرل گورنمنٹ، کہ ان اداروں میں سوئی نادرن ہوا، سوئی سادرن ہوا، وابڈا ہوا یا دوسرے جو کارپوریشنز ہیں، ان میں آلریڈی آپ کا جو ہے کوئی 15% جو ہے ڈیو ہے کہ آپ اس کو دے دیں، تو ساری 15,000 نوکریاں ڈیو ہیں وہ دے دیں۔ مگر ان کے حوالے سے چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سول گورنمنٹ کے پاس جس ویژن کی ضرورت ہے وہ مجھے ایک بار بھائی نظر نہیں آتا کہ وہ کیا کریں، ان کو کیا کرنا چاہیے، بلوچستان کے مسئلے کو ٹیکل کس طرح کریں، مذاکرات کس سے کریں۔ یہ چیزیں میری اپنی رائے ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بظاہر تو کہہ رہی ہے بہت کچھ کرنے کا، مگر آن گراؤنڈ اب جائیں گے تو آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یا تو ان کے پاس وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ بھائی معاملے کو کہاں سے ٹیکل کیا جائے، تو یا تو ان میں پولیٹیکل ول نہیں ہے، تو اسی لیے ان کی طرف سے کوئی بڑی پیش رفت کم سے کم ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب آپ بھی گراؤنڈ میں جائیں گے، جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اچھا بزنجو صاحب، بعض جو بلوچ رہنما ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو قیادت ہے ہماری وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے، بلوچستان نہیں آتی، کچھ اس طرح کے تحفظات وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ اسلام آباد میں بھی بیٹھ کے فیصلے نہیں کر پاتے نا، اگر جب فیصلے ہوتے بھلے اسلام آباد میں ہوتے، مگر وہ اسلام آباد میں مثلا میں آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں ہم تو
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری جمہوری حکومت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اتنا بڑا پرابلم ہے آپ کا بلوچستان کا, وہاں لوگ انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں, وہاں حالات خراب ہے. مجھے آج آپ بتائیں کہ اس پہ کوئی پراپرلی کسی کو انوائٹ کیا گیا, کسی سے ڈسکشن کیا گیا, چاہے وہ میڈیا فورم کے لوگ ہوں, چاہے پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں, یا ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو بلوچستان میں کنسرنڈ ہے. دیکھیں بلوچستان میں دو ٹرینڈ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک سیدھا سیدھا انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں, دوسرا ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ود ان فیڈریشن ہم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ود ان فیڈریشن بلوچستان کے لوگوں کو ان کو رائٹس دیے جائے. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی کس نے فورم میں آپ کی جو حکومت ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا اسلام آباد نے آج تک کسی کو انوائٹ ہی نہیں کیا, کسی سے ڈسکشن ہی نہیں کی کہ بھائی کیا کیا جائے, کن لوگوں سے بات کی جائے, طریقہ کار کیا اپنا جائے, نہ کوئی اس پہ تھنک ٹینک بنا ہے, نہ ان کے پاس. مطلب مجھے تو کم سے کم اس وقت اب میرا تیسرا سال شروع ہو گیا ہے سینٹ کا, میں 3 سال سے یہاں پہ ہوں, مجھے تو ایک دیلے کا کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. کوئی ڈسکشن تک نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی وہ لوگ جو کنسرنڈ ہے کم سے کم ان کو بلا لیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ بابا بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا. تو بعض اوقات تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آگے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ جو انٹرسٹی آف پرابلم ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے یا پھر یہ گیپ تو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبے کے اندر بھی, اگرچہ کہ مخلوط بھی اسے کہا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو پیپلز پارٹی کے ہیں اور وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے, وفاقی حکومت صوبائی معاملات کو نہیں دیکھ پا رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ سر میری تو رائے یہ ہے کہ یہ سوائے نااہلی کے کچھ نہیں ہے, کیونکہ دو پرابلم ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, ایک بلوچستان حکومت خود ہے. بلوچستان حکومت نے بھی تو ہاتھ دھو کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, ہی از ڈوئنگ نتھنگ. وہ سوائے کرپشن کے اور وہ چوری چکاری کے وہ کسی دوسرے سائڈ پہ دیکھتے ہی نہیں ہے. نہ ان کو لا اینڈ آرڈر کا انٹرسٹ ہے, نہ وہ لا اینڈ آرڈر میں انٹرسٹ ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو چیک کر رہا ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے کہ بابا وہاں ہو کیا رہا ہے مسئلہ. اور نہیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی ہیو ٹو چیک دا بلوچستان گورنمنٹ کہ بھائی اگر آپ حکومت میں ہیں, آپ لوگوں کے کوئی ماشاءاللہ 62-63 وزیر ہیں, اگر یہ سارے وزیر مل کے آپ لوگ کر کیا رہے ہو بلوچستان میں. آپ لوگوں کے پاس پورا ایک پراونس ہے, ایک پوری ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کے پاس آپ کا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس آئی جی ہے. اگر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, مطلب اس کو چھوڑ دیں. یہ تو ایک پرابلم ہے کہ جی ٹھیک ہے وہاں ملیٹنسی کی بات ہو رہی ہے, آزاد بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, سپریشن کی بات ہو رہی ہے, سب اس کے علاوہ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کا پوزیشن ہے اس وقت کوئٹہ از سیکنڈ ٹو آفٹر وزیرستان. اس وقت جو ہے رینسم کے جو کیسز بن رہے ہیں, جو اغوا برائے تاوان کا جو معاملہ ہے وہ ایگزیکٹلی اتنا ہی خراب ہے جتنا وزیرستان میں ہے. تو اس طرف سے میں دیکھیں یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل ول جب نہیں ہوتی ہے تو آپ ہر چیز کو اگنور کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں حکومتیں فیڈرل گورنمنٹ اور پراونشل گورنمنٹ بالکل اگنور کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اچھا, اس میں میر حاصل صاحب آپ جیسے جو رہنما ہیں, جو اکثریت ہے, وہ سب کی سب فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات چیت نہیں ہو رہی؟ اور آپ کے جو لیڈران ہیں, جو بلوچ رہنما ہیں, وہ تو تمام کے تمام بات چیت کے لیے تیار ہیں اور انتہائی مثبت ذہن کے ساتھ. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ دو طبقے وہاں لوگ ہیں. ایک جو اس فیڈریشن میں پالیٹکس کر رہے ہیں, اس فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, وہ تو آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے نا. آپ کم سے کم ان سے تو پوچھیں مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے جو ملیٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بات نہیں کرتے. اب ہیر پیار مری آپ سے بات نہیں کرتا, براہیم دا بگٹی کہتا ہے میں بات نہیں کرتا. مگر جو لوگ بات کرتے ہیں آپ نے ان سے کب پوچھا؟ کبھی آپ نے ان سے ڈسکشن کی؟ کبھی آپ نے ان سے حال حوال کیا؟ آپ وہ ریئلٹی میں دیکھیں, اگر آپ اس طبقے سے نہیں ہیں, اس خطے سے نہیں ہیں, تو آپ کو چیزیں دور سے اتنا ٹرانسپیرنٹ نظر نہیں آتی ہیں. تو چاہیے یہ کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جو وہاں پیس دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو آپ بلا لیں, آپ ان سے ڈسکشن کریں. بھلے بلوچستان کے پولیٹیشین کو چھوڑیں, بلوچستان میں جو میڈیا کے لوگ, وہ جو بلوچستان میں آپ بہت اچھے جانتے ہوں گے, مگر آپ کا جو وہ وہاں پہ بلوچستان میں جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ اپڈیٹ ہے, وہ زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے, اس کے سامنے چیزیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو اسی لیے ہم نے بار بار اب ان کو بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم آل پارٹی کانفرنس بلاتے ہیں. اب آل پارٹی کانفرنس میں آپ ایک مجمع لگاتے ہیں, وہاں بات آگے جاتی ہی نہیں ہے, جس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے اس مسئلے پہ بات ہوتی ہی نہیں ہے.
تو ہم نے ان کو کہا کہ بھی پرٹیکولرلی آپ لوگوں سے بیٹھیں، ڈسکشن کریں، آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کس سے بات ہو سکتی ہے، کس سے بات نہیں ہو سکتی ہے، کون آپ سے بات کرنے کو تیار ہے. مگر دیکھیں ایک ماڈولیٹی تو ہو نا. مثلا میں آپ کو ہندوستان کی مثال دوں. دیکھیں کشمیر میں بھی ایگزیکٹلی آزادی کی بات ہو رہی ہے، مگر انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے. بھائی یہ سافٹ ہے، یہ ہارڈ ہے، یہ نیگوشیبل ہے، یہ نان نیگوشیبل ہے. تو ایک کیٹیگری کیا ہے، ان پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھائی کس طرح اس مسئلے کو ہم حل کریں. شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب میر حاصل بزنجو صاحب. آپ کا رہنما نیشنل پارٹی ہم سے گفتگو کر رہے تھے بلوچستان کے انتہائی اہم مسئلے پر. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.